بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 150 اور آج کی یہ دوسری قسط ہے۔ ہیڈنگ ہے دار ارکم اور پیج ہے 130۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وی لاگ نمبر 150 آج کی دوسری قسط ہے اور پیج ہے 130۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزائیں منتظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزائیں منظر میں تھی۔ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاص تر میں تھی۔ وی لاگ نمبر 150 اور آج کی یہ دوسری قسط ہیڈنگ ہے دار ارکم۔ ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے، اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً سنہ 4 نبوت میں بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، اور جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ یہ واضح رہے کہ اگر اسی طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی، لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارکم بن ابی ارکم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ نے 5ویں سنہ ہجری یعنی سنہ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہمارا ہیڈنگ ہوگا پہلی ہجرت حبشہ، وہ ہم ذکر کریں گے۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا 151 اور قسط ہوگی آج کی تیسری۔ یہ ویلاگ 150 دوسری قسط کمپلیٹ ہوئی۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا،
عرض پاک مرکز ہے خون کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو تم اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے تم امین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے۔